سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو اللہ کے حضور لے کر آئے دعا کے لیے، اور انہوں نے دعا کیا کہ انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اے اللہ ہم پہل تیرے نبی کا توسل اختیار کیا کرتے تھے تو تو ہم پہ بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، پس ہم پہ بارش نازل فرما ان کی دعا کی برکت سے۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی، تو یہ وسیلہ شخصی سامنے موجود دعا کروائی۔ اب سیدنا عمر نے یہ کیوں کہا کہ پہلے ہم نبی علیہ السلام کو وسیلہ شخصی کے طور پہ لاتے تھے، یعنی ان سے دعا کرواتے تھے، اب ہم ان سے کروا رہے ہیں؟ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 1010 ہے، آپ نے مرزا محمد علی کا اس پہ کلپ بھی سنا ہے، اور اس نے عقیدہ اہل سنت کو جس طرح بگاڑنے کی کوشش کی اور اپنی جہالت سے جس طرح اس نظریے کو، اس وسیلے کے نظریے کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، اس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ حدیث نمبر 1010 ہے، اور یہ 3710 بھی ہے صحیح بخاری کی۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کی اور یوں کہا، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے ہمارے رب ہم تجھ سے تیرے نبی کے وسیلے سے پہلے دعا کرتے تھے تو ہمیں بارش دیا کرتا تھا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اب ہم تجھے تیرے نبی کے چچے کا وسیلہ دیتے ہیں تو ہم پر بارش نازل کر۔ فقال فَيَسْقَوْنَا، تو راوی کہتے ہیں پھر بارش ان پر نازل کی گئی۔ تو لہذا وہ کہتے سے پتہ چلا کہ زندہ کا وسیلہ جائز ہے، مردہ کا وسیلہ جائز نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایسے جاہلوں سے، جاہل مرکبوں سے ہماری عوام کو بچائے، ہماری عوام پھنس چکی ہے۔ اصل میں اندھا ڈرائیور ہو تو وہ بس چلائے تو گاڑی بھری ہو کیا کرے گا، کبھی ادھر مارے گا کبھی ادھر مارے گا، بالکل یہی حساب ہے۔ ایک اندھا ڈرائیور اور اس کی سواریاں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، اندھا دھن اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، وہ کبھی کسی دیوار کے ساتھ مارتا ہے، کبھی کسی روڈ کے ساتھ مارتا ہے۔ اس حدیث سے اس نے یہ ثابت کیا کہ وعدے وصال وسیلہ جائز نہیں۔ اچھا، اس حدیث میں کہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم اب تیرے نبی کے وسیلے سے چونکہ دعا مانگ نہیں سکتے تو لہذا تیرے چچا کے، نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، یعنی تیرے حبیب کے چچا سے دعا کے وسیلے سے دعا مانگتے، یہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں کہ اب جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے۔ حضرت یہاں پر ایک قابل غور بات یہ، حضرت عمر نے اپنے چچا کے وسیلے سے دعا نہیں کی، پھر بھی وسیلہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ اور پھر مرزا محمد علی تو اس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس تو عربی کا علم ہی نہیں ہے۔ اور جو محدثین کرام ان میں سے بہت بڑا نام ہے امام الشان علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ اس کی شرح میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، اہل بیت نبوی ہیں، ان کا وسیلہ بنانا مستحب ہے۔ تو لہذا اب یہ پتہ چلا کہ وہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ بھی وسیلہ ذاتوں کو بنایا جا سکتا ہے۔ تو گویا ایک فہم ہے مرزا محمد علی کا جو کہ جاہل اور بالکل ان علوم سے نابلد شخص ہے، اور ایک فہم ہے ایک ایسے شخص کا جس کو لوگ امام مانتے حدیث میں، اصول حدیث میں ان کی کتابیں ہیں، تہذیب و تہذیب وغیرہ، اور اصابہ فی تمیز صحابہ کی شان میں انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے۔ اور صحیح بخاری فتح الباری کی جو صحیح بخاری کی شرح ہے وہ سب سے معتبر ترین شرح سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے اس شرح میں، صحیح بخاری کی اس شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ اہل خیر کا، صالحین کا، اہل بیت نبوت کا وسیلہ بنانا یہ درست ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک فہم ان کا تھا۔ ان کا فہم کیا ہے؟ مرنے کے بعد وسیلہ بنانا جائز نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ تو اپنی طرف سے اختراع ہے۔ اب میں مزید اس پہ کچھ حوالے دیتا ہوں کہ وصال ظاہری کے بعد وسیلہ کس کس جگہ صحابہ نے بنایا ہے۔ ایک حدیث تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ والی، اور اس کا حدیث کا حوالہ آپ کے سامنے چل رہا ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں حضرت عثمان کے پاس جاتا ہوں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں، بات سن نہیں جاتی۔ اور پھر سارا واقعہ ہے کہ انہوں نے یہ دعا تعلیم، مسجد میں جاؤ 2 نفل پڑھو، یوں کہو اللہم انی اسألک وتوجہ لک، پوری دعا، اور پھر آپ بعد میں کہنا یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی۔ تو لہذا اب اس حدیث میں صراحتاً یہ بات ہے کہ حضرت
عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بعد وصال نبوی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد یہ دعا ان کو تعلیم کی. اور یہ معجم الکبیر کا حوالہ دیکھ رہے ہیں. معجم الکبیر میں اسی طرح یہی بات حافظ منذری نے اپنی کتاب الترغیب و ترہیب میں بھی لکھی ہے. اور جو معجم الکبیر کا حوالہ دیکھ رہے ہیں اس کی جو حدیث کا نمبر ہے وہ 8311 ہے. اسی طرح دیکھیں صلاۃ الحاجت میں الترغیب صلاۃ الحاجت و دعائیہا، آپ دیکھ رہے ہیں حافظ منذری نے ترغیب و ترہیب میں اس حدیث کو لکھا ہے. اور ساری حدیث لکھنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ شخص گیا، اس کی حاجت سنی گئی. تو اس نے آ کر جب یہ بات حضرت عثمان بن حنیف کو بتائی تو انہوں نے کہا واللہ ما کلمتہ، اللہ کی قسم یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، ولیکن شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا. یہاں تک ایک نبینہ شخص آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بنائی جا چکی ہے. تو اس نے جب آپ سے استداد کی تو آپ نے ان کو یہ دعا تعلیم ارشاد فرمائی جو میں نے تم کو سکھائی تھی. تو آپ انہیں اوپر دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد نبی رحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فقضی حاجتی. تو لہذا اس میں صراحتاً وعد وصال ظاہری کے وسیلہ بنانا ثابت ہوا. اس حدیث کو حافظ منذری نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. قال الطبرانی بعد ذکر طرقہ والحدیث صحیح، امام طبرانی نے اس کے طرق ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. تو لہذا یہ حوالہ ہو گیا اس کا. اس کے بعد ہم دوسرا واقعہ بیان کرتا ہوں میں آپ کے سامنے، اور دوسرا واقعہ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس کے حوالے سے بہت سارے اس کے حوالے موجود ہیں، لیکن میں آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاذ ہیں ان کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، اور اس کا نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے. یہ اس ایپ سے بھی آپ کو یہ حدیث دکھائی جا رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط ہوا. اصاب الناس قحط فی زمن عمر رضی اللہ عنہ فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص سرکار کی قبر انور پر آیا. یہ بار بار کہتا ہے نا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم میں نہیں رہے، کمیونیکیشن کا گیپ آ چکا ہے، اس کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ہم بات نہیں کر سکتے. تو یہ صحابی تو جا رہے ہیں قبر پر. فقال یا رسول اللہ استسقی لامتک فإنہم قد ہلکوا، بالکل اسی طرح جس طرح سرکار کی ظاہری حیات میں جاتے تھے اور حضور سے پانی مانگتے تھے، عرض کی اپنی امت کے لیے پانی مانگیے کہ وہ ہلاک ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی خواب میں تشریف لائے اور فرمایا فقرہ السلام، حضرت عمر کو میرا سلام کہنا. ایتی عمر فقرہ السلام، عمر کے پاس جاؤ اس کو میرا سلام کہنا. اور پھر اس کے بعد فرمایا انکم مستقیمون، کہ تم سراب کیے جاؤ گے، اس کو خبر دے دو. اخبرہ انکم مستقیمون، کہ تم پر بارش ہوگی. تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی صحابہ کا یہ معمول تھا. اب اسی کے ایک اور حوالہ جو میرے سامنے البدایہ والنہایہ ہے، یہ دار ابن حزم یعنی برو سے چھپی ہوئی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 1393 ہے. یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا دار ابن حزم کا، اس میں یہی حدیث ہے، لیکن اخبر انکم مسقون یہ لفظ اس طرح ہے. اور اس کے بعد اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں علامہ ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں، ھذا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے. اور اس کے بعد وہ حدیث بھی انہوں نے بیان کی ہے جو صحیح بخاری کی ہے. تو انہوں نے کسی نے بھی اس بات کا انکار نہیں کیا، اس حدیث کو لکھا ہے علامہ ابن کثیر، آپ دیکھ رہے ہیں انا نتوسل الیک بامی نبینا فاسقنا، لیکن اس حدیث کو بھی لکھا، اس حدیث کو بھی لکھا، اس کی سند کو بھی صحیح کہا، اور یہ نہیں کہا کہ مرنے کے بعد وسیلہ جائز نہیں ہے. تو لہذا یہ مرزا محمد علی کا نظریہ خود ساختہ ہے. اور بالکل اس سے اوپر والی حدیث بھی آپ دیکھیں، اس میں بھی بالکل واضح طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر بارش عرض کی تھی تو سرکار خواب میں تشریف لائے، یہ واقعہ موجود ہے. تو لہذا سند صحیح کے ساتھ اس واقعے کو بھی درج کیا گیا. تو دو واقعے میں نے آپ کے سامنے سنائے ہیں. ایک ویڈیو میں اس کے ساتھ منسلک کر دوں گا جو میری پہلے سے ریکارڈڈ ہے، اس میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ إِذْ جَاءُوكَ کے تحت ایک پوری بحث ہے، وہ بھی آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت سارا فائدہ ملے گا.